حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل کی اور جا رہے تھے۔ جنگل کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک سانپ آ گیا آپ کے سامنے اور اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور درد مندانہ اپیل کرنے لگا، گزارش کرنے لگا کہ حضور ہماری مدد کیجیے، ہمارے پیچھے ہمارا ظالم دشمن پڑا ہوا ہے، وہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیری مدد کیسے کروں، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ تو وہ سانپ کہتا ہے مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیجئے۔ وہ سانپ کہتا ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر چھپا لیجئے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں تجھے میں اپنے پیٹ کے اندر کیسے چھپاؤں؟ تو وہ کہتا ہے اگر آج آپ میرے ساتھ یہ نیکی کریں گے اور مجھے اپنے پیٹ کے اندر چھپائیں گے، مجھے قتل کرنے سے بچائیں گے، تو کل قیامت کے دن یہ نیکی آپ کے کام آئے گی۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ کھولا اور وہ سانپ آپ کے منہ میں چلا گیا اندر۔ اتنے میں ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار اور آپ کی طرف آیا، پوچھا کیا آپ نے ادھر سانپ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے سانپ کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا آپ نے سانپ کو دیکھا بھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر میں چھپایا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر میں اسے نہیں چھپایا، میں نے اس سانپ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ نوجوان واپس چلا جاتا ہے۔ سانپ اپنا منہ باہر نکالتا ہے اور سیدنا شیخ حمیری سے عرض کرتا ہے کیا وہ ظالم دشمن چلا گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں وہ تیرا دشمن ہاتھ میں تلوار لے کر آیا تھا تجھے مارنے کے لیے، اب وہ چلا گیا ہے، اب تو بھی واپس آ جا، تو بھی میرے پیٹ سے باہر نکل جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تب وہ سانپ کہتا ہے اب میں تیرے پیٹ سے نہیں نکلوں گا، اب میرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تیرے دل میں چھید کروں گا یا تو میں اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا اور تجھے مار ڈالوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے تیری مدد کی، تو نے مجھ سے مدد کے لیے کہا، میں نے تیری مدد کی، تیری جان بچائی، اب تو میری جان لینا چاہتا ہے۔ سانپ کہتا ہے کہ تم بہت بڑے بیوقوف ہو، پاگل ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ آدم کے ساتھ ہم نے کیسی دشمنی کی تھی؟ پھر تم نے ہماری جان کیوں بچائی؟ تم نے ہمیں کیوں بچایا؟ ہمارے پاس نہ تو کوئی سواری تھی، نہ تو ہمارے پاس کوئی مال و دولت تھی جس کی لالچ میں تم نے ہمیں بچایا ہو۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری فرماتے ہیں ہم نے کسی لالچ کی خاطر تیری جان نہیں بچائی، ہم نے جو تیری جان بچائی ہے فقط اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں ہمارے ساتھ ہمارے کام میں آتی ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی ان نیکیوں کی جب ضرورت پڑے گی تو یہی سب نیکیاں کام آئیں گی۔ ہم نے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے تیری جان بچائی، تو کیسی احمقانہ باتیں کرتا ہے؟ سانپ نے کہا نہیں اب تو میں تیری جان لوں گا، تیرے دل میں چھید کروں گا یا اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر، اگر تو میری جان ہی لینا چاہتا ہے تو چل ایک کام کر، میں پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں اور وہیں پر میں رہوں گا، وہاں پر تو مجھے مار ڈالنا۔ تو وہ سانپ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب سنیے گا ذرا غور سے۔ اپنی موت کا انتظار دیکھنے لگتے ہیں، موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکل جائے گی، کیونکہ یہ ظالم سانپ جو میرے اندر بیٹھا ہے اس کے دو ارادے ہیں، یا تو میرے دل میں چھید کرے گا یا تو اپنا زہر میرے اندر ڈال کے مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں تو کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری جان نکل جائے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین خوبصورت نوجوان آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ذرا غور سے سننا مسلمانوں، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص تو اپنی موت کا انتظار کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں مرنا چاہتا ہے یہاں پہاڑی پر؟ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا ہے۔ سانپ کا سارا واقعہ اس کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بوٹی ہے، وہ بوٹی آپ کھائیے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ نوجوان ایک بوٹی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں ایک ہلچل سی مچتی ہے، آپ پورے کانپنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ شخص، وہ نوجوان دوسری بوٹی دیتا ہے۔ جب وہ دوسری بوٹی کھاتے ہیں تو اور ہلچل مچتی ہے، آپ اور کانپتے ہیں۔ جب تیسری بوٹی وہ دیتا ہے اور آپ تیسری بوٹی جب کھاتے ہیں
تو سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سانپ پکھانے کی راہ سے نکل جاتا ہے، مر جاتا ہے سانپ۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری عرض کرتے ہیں کہ اے نوجوان، تجھے میں نے کبھی دیکھا نہیں، تجھے کبھی بھی اپنے قریب میں نے نہیں دیکھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور میری مدد کے لیے اتنی اونچی پہاڑی پر تو کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیری وہی نیکی ہوں جو تو نے ابھی سانپ کے ساتھ کی تھی، اور تو نے فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کی تھی۔ آسمان میں فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، تیرے بندے نے تیری رضا کے لیے ایک سانپ کی مدد کی، اور وہی سانپ اس کا اب ظالم دشمن بن چکا ہے، اور وہی سانپ اسے مارنا چاہتا ہے۔ اے پروردگار، اے مالک، اس کی جان بچا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، جس نیکی کو تو نے ابھی کیا ہے، جس نیکی کو تو نے کمایا ہے، وہی میں تیرا نیک عمل ہوں جو آج تیری جان بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو یہ نیک عمل ہمارے کام آتے ہیں۔ اس بات سے مجھے 100% یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے نا تو اللہ تعالی ہمیں 100 گنا اس کا عطا کرے گا۔